السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میرا آج کا جو ولاگ ہے وہ میڈیسن سے سٹارٹ ہوگا، کیونکہ آج افطاری کے بعد جو ہے میرے سر میں بہت درد تھی، تو میں نے میڈیسن لی اور ساتھ ہی میں نے سوچا کہ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں اپنا ولاگ جو ہے وہ بھی سٹارٹ کر لوں۔ بس میڈیسن لی، کچھ ٹائم میں نے ویٹ کیا تو شکر الحمدللہ میرے سر کو جو ہے وہ آرام آ گیا۔ پھر ایک امپلائی نے نیو موبائل لیا تھا، اس کا موبائل وغیرہ جو ہے وہ میں چیک کر رہی تھی، کیونکہ آئی فون تو جو ہے کس کو نہیں پسند، تو بس میں آئی فون کو دیکھ رہی تھی، اس کی سیٹنگ وغیرہ۔ اس کے بعد میں نیچے گئی، میں نے مارکیٹ جانا تھا، کچھ میں نے اپنے لیے چیزیں وغیرہ جو تھی وہ لینی تھی، کیونکہ افطاری کے بعد جو ہے صرف افطاری تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارا پھر بعد میں دل کرتا ہے کھانے کا۔ بس میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ افطاری وغیرہ کے بعد جو ہے تھوڑی سی چیزیں وغیرہ جو لینی تھی وہ میں نے لی۔ یہاں ہمارا جو آفس ہے اس کے نیچے مارٹ وغیرہ ہے، تو وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے، کوئی چیز بھی لینی ہو تو ہمیں بآسانی وہاں سے مل جاتی ہے۔ مرکز میں ہر چیز ہر چیز کی شاپ ہے، تو یہ کوئی چیز کی بھی نیڈ ہو تو وہاں پہ ایزیلی ہمیں مل جاتی ہے۔ پھر تھوڑا سا میں نے کہا کہ چلو گھوم پھر بھی لیتی ہوں، کیونکہ افطاری کے بعد دل کرتا ہے بندہ تھوڑی سی واک وغیرہ کرے۔ تو یہ ہے کہ میں تھوڑا پارک سائڈ بھی گئی تھی آج، اور مارکیٹ سے میں نے کچھ چیزیں وغیرہ جو تھی وہ لینی تھی میں نے۔ افطاری کے بعد جو ہے رش وغیرہ بھی کافی ہوئی تھی اور ماحول بہت زیادہ خوبصورت ہوا تھا، ہوا چل رہی تھی، آج موسم بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے بارش ہوگی، لیکن جو ہے بارش وغیرہ تو خیر نہیں ہوئی، لیکن موسم جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوا تھا۔ تو یہ مارٹ کے پاس میں کھڑی تھی، ویسے ہی میں دیکھتی رہی کہ کون ہے کون نہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، بس تھوڑا گھومی پھری، اور یہ کچھ چیزیں وغیرہ جو تھی وہ میں نے بائی کرنی تھی۔ اور ٹرسٹ میں یہاں پہ کھڑے ہو کے اتنا پیارا اس کا ویو آ رہا تھا، مطلب کہ یہاں پہ لوگ زیادہ تر جو ہے وہ گھوم پھر ہی رہے تھے، کیونکہ مارکیٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ پارک وغیرہ بھی ہے، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ افطاری کے بعد پارک وغیرہ میں چلے جاتے ہیں اور واک وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے ویڈیو وغیرہ بنائی ہے، یہاں پہ کافی عوام جو ہے افطاری کے بعد باہر نکل آتی ہے اور گھومتی پھرتی ہے۔ کل تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میرا جو ولاگ تھا وہ پوری مارکیٹ کا ٹور وغیرہ تھا، لیکن یہ ہے کہ آج بھی میں نیچے آئی تو میں نے سوچا کہ چلو ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سی ویڈیو وغیرہ جو ہے وہ بنا لوں۔ یہاں پہ کافی زیادہ برانڈ وغیرہ بھی ہیں اور شاپنگ مالز بھی ہیں، اور یہاں پہ مارٹ وغیرہ بھی ہیں، مطلب اگر کسی چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہوگی نا وہ یہاں پہ آپ کو ایزیلی مل جائے گی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں پارک میں آئی، کیونکہ انہی کے ساتھ ساتھ جو ہے پارک بھی بالکل مجھے قریب پڑتا ہے۔ تھوڑا بہت میں پارک میں گھومی پھری، کیونکہ بریک میں نے آج پورا دن نہیں لی تھی، تو تھوڑا سا میرا دل کیا کہ چلو میں گھوم پھر آؤں، تو پھر نیچے ہی آ گئی تھی۔ تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں یہاں پہ رہی، پھر اس کے بعد میں واپس بھی چلی گئی تھی، لیکن جتنا دیر میں یہاں پہ رہی ہوں تو تھکاوٹ وغیرہ جو تھی میری بالکل دور ہو گئی تھی، کیونکہ جب انسان ایک جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے تو بیٹھ کے اس کو بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو میرا آفس میں جو کام ہوتا ہے وہ پورا دن بیٹھنے کا ہوتا ہے، تو جب میں نیچے آئی ہوں تو پھر میں نے بیٹھی نہیں ہوں، تقریباً میں گھومتی پھرتی ہی رہی ہوں۔ میرے ساتھ جو ہے وہ میری فرینڈ وغیرہ بھی آئی ہوئی تھی، تو ان کو میں نے ولاگ میں نہیں لایا، کیونکہ ہر بندہ ولاگ میں آنا بھی نہیں چاہتا، تو پھر میں نے مناسب بھی نہیں سمجھا۔ تو اس کے بعد میں جو ہے ساتھ ساتھ وہ میرے بیک سائڈ پہ ہی تھی، لیکن جو ہے وہ میں ویڈیو بنا رہی تھی تو وہ میرے ساتھ بیک سائڈ پہ ہی چل رہی تھی۔ تو یہ ہے کہ جاتے جاتے ساتھ ساتھ میں نے ویڈیوز وغیرہ بھی بنائی ہیں۔ فرینڈس آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کی جو زندگی ہے نا وہ بہت حسین گزرتی ہے، کیونکہ دوست کے ساتھ انسان جو ہے وہ اپنا سب کچھ شیئر کر سکتا ہے۔ اگر پریشان آپ پریشانی شیئر کرو گے تو آپ کے دل کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، اور اگر اپنا خوشی شیئر کرو گے تو وہ آپ کی خوشی ڈبل ہو جائے گی، کیونکہ اگر جو آپ کے منافق فرینڈ نہیں ہیں، جو آپ سے مخلص ہیں، وہ آپ کی خوشی میں خوش ہوں گے، اور جو آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو وہ اوبویسلی آپ کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے سنا ہوگا، باقی کل پٹرول کی جو قیمتیں وغیرہ ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہائی ہو چکی ہیں، تو کل تو یہاں پہ پٹرول پمپ پہ اتنا رش لگا ہوا تھا کہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی۔ کل جب میں نیچے آئی تھی تو میں نے دیکھا تھا بہت زیادہ رش ہوا تھا، بہت زیادہ، تو کچھ ٹائم وہاں پہ رکی تھی، لیکن پھر میں چلی گئی تھی کیونکہ عوام بہت زیادہ تھی۔ اور آج تو جو پٹرول کے ریٹ ہیں، آج تو پٹرول پمپ پہ کوئی مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا۔ اسٹریٹ فوڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جگہ جگہ ہر چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اور اس ٹائم جب بندہ نیچے آتا ہے تو
چیزیں لینے کی بجائے بندہ گھومتا ہی رہتا ہے کہ اتنا پیارا موسم اور اتنا پیارا ویو یہاں پہ لگ رہا ہوتا ہے. ہر بندہ یہاں پہ اپنے کاروبار کے لیے کھڑا ہوتا ہے. ظاہری بات ہے پورا دن یہ لوگ اپنی چیزیں لے کے بیٹھتے ہیں کیونکہ زیادہ تر صبح کے ٹائم ان کی سیلنگ وغیرہ تو نہیں ہوتی. یہ ہے کہ اس ٹائم جب سب افطاری کر لیتے ہیں تو ان کی جو چیزیں وغیرہ ہیں وہ سیل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے کہ کافی عوام یہاں پہ کھڑی ہوئی تھی اور بچے وغیرہ بھی کھیل رہے تھے. تو یہ ہے کچھ دن تو میرا ولاگ جو ہے اب آپ کو اسی طریقے سے ملتا رہے گا. نیچے گھومنے پھرنے آتی ہوں تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ولاگ بھی بنا لیتی ہوں. لیکن جب آفس میں ہوتی ہوں تو پھر آفس میں ظاہری بات ہے کہ ایک دم بندہ نیچے بھی نہیں آ سکتا. پھر جو آفس کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر آفس کے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں. اور جب گھر پہ ہوتی ہوں تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ گھر کی روٹین کی جو ولاگس وغیرہ ہیں وہ اسی طریقے سے گھر کی روٹین کے مطابق آئیں گے. مطلب کہ جس جگہ پہ بندہ ہو ولاگ تو پھر اسی کے ریلیٹڈ ہی ہم نے چڑھانے ہیں نا. تو یہ ہے کہ جس طریقے سے بھی آپ آ رہے ہیں آپ کو دیکھنا پڑے گا. باقی ہمارے چینل جو ہے آپ کے سامنے ہے, پلیز اس کو جو ہے وہ لائک کامنٹ شیئر ضرور کریں. باقی یہ کراچی نصیب بریانی جو ہے ان سے ایک دفعہ میں نے بریانی کھائی تھی, تقریباً بہت ہی مزے کی تھی. یہ ہے کہ اگین پھر میں سوچوں گی اس کو منگوانے کا, لیکن جب میں نے فرسٹ ٹائم منگوائی تو مجھے اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت زیادہ اچھا لگا تھا. یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا بریانی, وہ قسم کی بریانی تھی ان کے پاس. تو پاس سے تو گزری پہ یہاں پہ تھوڑا سا میں شاپ کی طرف گئی کیونکہ میں نے کچھ چیزیں وغیرہ جو تھی وہ بائی کرنی تھی. تو پھر مجھے یہاں پہ جانا پڑا. باقی آپ کو میں نے دکھایا تھا سٹارٹنگ میں کہ جو ہے میری سر میں آج کافی درد تھی کیونکہ روزے کے بعد جو ہے سر میں درد میرے کافی زیادہ ہو گیا تھا. پتہ نہیں کیوں لیکن میں نے میڈیسن لی, اس کے بعد جو ہے کافی مجھے آرام بھی آ گیا تھا میرے سر کو. یہ ہے جب بندے کا روزہ ہو تو خالی پیٹ اور پانی کی وجہ سے بھی یہ چیز ہو جاتی ہے. تقریباً روزوں میں یہ چیز زیادہ تر ہوتی ہے کیونکہ ہمارا پورا دن روزہ ہوتا ہے اور ایک دم جب ہم کھاتے ہیں نا تو اس کے بعد ہماری جو ہے وہ طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے. باقی جو ہے ہمارے آفس بوائے ہیں, 2 آفس بوائے ہیں ہمارے. ایک کا نام ہے ارشد اور ایک کا نام ہے حسنین. لیکن حسنین جو ہے وہ زیادہ تر آفس کی جو چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ لے کے آتا ہے ہمارا آفس بوائے. اور یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ مطلب آفس کو ہی دیکھتا ہے. یہ ہے کہ اس سے بھی ہم کافی پریشان ہیں کیونکہ اس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز لے کے آؤ تو وہ لے کے دوسری چیز آ جاتا ہے. تو آج میں نے تنگ آ کے سوچا ہے کہ میں خود ہی نیچے جاتی ہوں اور جو چیزیں وغیرہ ہیں وہ میں خود ہی لے آتی ہوں. کیونکہ یہ لوگ کام کرتے ہیں آفس بوائے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیز لانی ہے, لیکن یہ جان کے غلط لے آتے ہیں ہمارے آفس والے. پھر آج تو مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا کیونکہ ظاہری بات ہے ان سے میں نے منگوانا کچھ تھا اور انہوں نے لا کے مجھے کچھ دیا. تو ٹرسٹ می آج میرا دماغ جو ہے وہ بالکل خراب ہوا تھا کیونکہ 2 سے 3 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ میں نے حسنین جو ہمارا آفس بوائے ہے وہ سب سے چھوٹا ہے, تو اس سے میں نے بولا ہے, اسے میں ٹریٹ بچوں کی طرح کرتی ہوں, ہے وہ میرے بچوں کی طرح, لیکن وہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے. حالانکہ اسٹاف کو برابر اور مجھے اس کو سیپریٹ رکھنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے کہ میں نے جو اس کو پیسے دیے اس نے وہ چیز نہیں لائی, جان کے نہیں لائی کہ میڈم دوبارہ مجھے نہیں بولیں گی. تو انہی چیزوں کو دیکھ کے آج خود تنگ آ کے میں نیچے آئی اور میں نے سوچا کہ چلو آج میں خود ریٹ وغیرہ بھی پتہ کروں گی اور خود وزٹ بھی کروں گی جو شاپ وغیرہ ہے, تاکہ پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. کیونکہ جب ہم خود نیچے نہیں آ کے دیکھیں گے تو ظاہری بات ہے یہ جو بھی چیز بتائیں گے ہم نے تو وہی لینی ہے. تو اس لیے پھر میں نے سوچا آج میں خود ہی نیچے آؤں اور جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری میں خود دیکھ کے تو جاؤں, تاکہ مجھے پتہ ہو کہ ہاں یہ کیا کرتے ہیں نیچے, کیا نہیں کرتے اور کس ریٹ پہ دیتے ہیں, کیا نہیں کس ریٹ پہ نہیں دیتے. آج کا جو میرا سب سے انٹرسٹنگ مومنٹ تھا وہ یہی تھا کہ بس 2 دن سے جو ہے وہ میں خود ہی وزٹ کرنے نیچے آتی ہوں اور یہ ہے کہ تھکاوٹ وغیرہ جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. بائکس وغیرہ کھڑے ہوئے تھے, گاڑیاں وغیرہ, کافی رش وغیرہ تو کافی حد سے زیادہ تھا. یہ ہے کہ اس ٹائم کافی تھوڑا سا آگے جا کے میں نے دیکھا, مطلب کہ یہاں پہ اس سائڈ تو رش وغیرہ نہیں تھا, لیکن بیک سائڈ جو ایریاز ہیں پارکنگ وغیرہ کے وہاں تو بے تحاشا رش تھا کیونکہ سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی بائکس اور گاڑیاں وغیرہ پارکنگ میں کھڑی کرتے ہیں اور وہاں پہ تو بہت ہی رش بنا ہوا تھا. تو اس سائڈ میں آئی, یہاں پہ تو بالکل رش تھا ہی نہیں. یہاں پہ جو ہے کچھ ریسٹورنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ مزے کی ان پہ کھانے ملتے ہیں اور کچھ جو ہیں صرف نام کے ہی وہ مطلب کہ چیزیں وغیرہ جو ہیں وہ سیل کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو چیز برانڈ کی ہوتی ہے اور جو مطلب لینے والی ہوتی ہے اور جس کو سب لوگ پسند کر رہے ہوتے ہیں اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ تو سب سے الگ ہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ میں نے کافی آپشن دیکھے ہیں, مطلب ایک چیز اگر آپ کو پسند نہیں آ رہی تو اسی کے ریلیٹڈ 5 سے 6 شاپس جو ہیں وہ یہاں پہ
مطلب آپ کو اویلیبل ملیں گی. اور یہاں پہ یہ کھلا ایریا ہے, یہاں پہ جو ہے مطلب کہ کافی ویسے تو رش ہوتا ہے, لیکن اس ٹائم میں نے آئی نوٹ کیا یہاں پہ بالکل رش وغیرہ تھی ہی نہیں. باقی جو انسان کی اصل جو ہے نا خوشی, وہ آپ کو اخلاق میں نظر آئے گی. کیونکہ انسان کا اگر اخلاق اچھا ہوگا نا تو وہ خود بھی بہت اچھا ہوگا. آپ اپنے آپ سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کا اخلاق ہی اچھا نہیں ہوگا تو اگلا جو آپ کے ساتھ دیکھنے والا ہوگا وہ آپ کو کبھی بھی پسند نہیں کرے گا. تو سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ اپنا آپ اخلاق جو ہے وہ بہت اچھا رکھیں, تاکہ آپ سے جو بھی ملنے والا ہے, جو بھی ملے گا, وہ آپ سے خوش ہوگا. اور نیکسٹ ٹائم جب وہ آپ سے ملے گا تو وہ یہی سوچے گا کہ اس کی میرے ساتھ اتنے اچھے سے بات ہوئی تھی تو میں دوبارہ بھی اس سے ملوں, اور اس کی اٹیچمنٹ بھی آپ سے ہوگی. تو کوشش کیا کریں جب بھی, چاہے ایک لمحہ ہو, چاہے گھنٹہ ہو, چاہے 3 گھنٹے ہوں, چاہے ایک دن رہنا پڑے, بس اس کے ساتھ آپ اخلاق اپنا اچھا رکھیں. اس طریقے سے اگلے کو بھی اچھا لگے گا اور آپ کو بھی اچھا لگے گا. اور جب بھی وہ جہاں بھی کہیں جائے گا تو وہ ضرور آپ کا ذکر کرے گا. باقی یہ ہے کہ میں شاپ میں پہنچ چکی تھی, میں نے کچھ لیز وغیرہ لینے تھے اور کولڈ ڈرنک لینی تھی, تو بس یہاں پہ میں پہنچی. اور میرا دل تھا کہ میں آئس کریم بھی لوں, کیونکہ اتنے دن بعد افطاری کے بعد میرا دل کیا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لازمی لوں. پھر یہاں پہ میں آئی تو کافی زیادہ ٹائپس کی آئس کریمس وغیرہ جو تھی وہ پڑی ہوئی تھی, تو سلیکشن کرنا جو تھا وہ بہت زیادہ میرے لیے مشکل ہو رہا تھا. تو یہ ہے کہ بس میں نے ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ سلیکٹ کر لی تھی. تو باقی یہ ہے کہ اسد کے لیے تو میں نے نہیں لی, جسٹ اپنے لیے لی ہے, کیونکہ وہ اس کے بعد کھانے کے بعد جو ہے وہ یہ ایسی چیزیں کھانا بالکل بھی پسند نہیں کرتا. تو بس اپنے لیے یہ چیزیں وغیرہ میں نے لینی تھی. انہی کے بہانے میں نیچے آئی تھی اور میں نے سوچا کہ بس جو ہے اپنے لیے لینا ہے, لے کے پھر میں نے واپس بھی جانا تھا, کیونکہ ٹائم جو تھا وہ کافی زیادہ کم رہ گیا تھا. تو میں نے سوچا جلدی جلدی جو چیزیں بھی میں نے لینی ہیں وہ جلدی جلدی لوں, اور پھر واپس جلدی سے اپنے ٹائم سے میں واپس پہنچوں. باقی یہ جو سکون ہے نا, سکون کبھی بھی آپ کو نا پیسوں سے نہیں ملے گا. کبھی بھی آپ جتنا بھی سکون حاصل کرنا چاہو گے, چاہے جتنا بھی آپ لوگوں کے پاس پیسہ ہو, سکون کبھی آپ کو پیسوں سے نہیں ملے گا. سکون صرف آپ کو جو ملے گا نا وہ صرف آپ کو اچھے لوگوں سے اور اپنے صاف دل سے آپ کو سکون ملے گا. یہ آپ سوچیں کہ آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ ہے نا تو آپ ان سے سکون حاصل کر سکتے ہو, تو ٹرسٹ می اس سے آپ کو کبھی زندگی میں سکون نہیں ملے گا. باقی جو لوگ شکر کرنا جانتے ہیں نا اپنی زندگی میں, تو ٹرسٹ می وہ اپنی زندگی کی خوشیوں کے راستے جو ہیں نا وہ خود بخود ہی ڈھونڈ لیتے ہیں, اور انہیں اللہ کی طرف سے خود بخود جو ہے وہ راستے وغیرہ جو ہیں وہ ان کو مل جاتے ہیں, اور خوشیاں جو ہیں خود بخود ان کے گھر پہ آتی ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ پیسہ جو ہے صرف وہ آپ کی ضرورت کے لیے, آپ کے استعمال کے لیے اور آپ کے رہنے کے لیے, لیکن جو سکون ہے نا وہ آپ کو پیسے میں نہیں ملے گا. کھانا پینا تو آپ کو مل جائے گا, عیاشی بھی مل جائے گی, سب کچھ, لیکن سکون ایک بہت الگ چیز ہے جو کہ آپ کو پیسوں سے کبھی بھی نہیں ملے گی. اچھا دل ہے نا انسان کا اور اچھی نیت ہے تو وہ آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت بنائے گی, کیونکہ یہ دو چیزیں واحد ایسی ہیں جو انسان دوسروں میں بھی تلاش کرتا ہے, اور اگر اس میں خود میں ہے تو اس کی پوری زندگی جو ہے نا وہ خوبصورت بن جائے گی. ٹرسٹ میں میرے یہ باتیں بتانے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ جو میری زندگی میں نے ایکسپیرینس حاصل کیا ہے اب تک, چاہے وہ میری 20 سال ہے, 21 یا 22 سال ہے, 21 22 23 سال بھی کافی عمر ہوتی ہے, تو اس میں اب تک جو میں نے ایکسپیرینس آپ سے اپنی زندگی سے اور آپ جیسے لوگ جو ہیں ان سے میں نے حاصل کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. باقی میری اگر بات کسی کو بھی بری لگے یا کسی کے بھی دل پہ اگر لگتی ہے تو میں سچے دل سے ان سے معذرت چاہتی ہوں, کیونکہ میرا ولاگ جو ہے, کیونکہ میرے اپنے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میں نے جن کو دیکھا بھی نہیں ہے وہ بھی میرا ولاگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو نہ جانے کس کو میرے دل کی بات جو ہے یا میری کہی ہوئی بات جو ہے وہ بری لگ جائے, تو میں دل سے معذرت چاہتی ہوں. باقی ہمیشہ خوش رہیں, دوسروں کو خوش رکھیں, اور کوشش یہ کیا کریں کہ آپ کی جو الفاظ ہیں ان سے کسی کو ٹھیس نہ پہنچے, کیونکہ یہ جو ٹھیس پہنچتی ہے نا الفاظوں سے, یہ انسان پوری زندگی یاد رکھتا ہے, چاہے وہ جتنا بھی اچھا بن جائے. تو اپنی زبان کا استعمال جو ہے وہ صحیح طریقے سے استعمال کریں, تاکہ اگلا بندہ جو ہے نا وہ آپ سے خوش ہو جائے, چاہے وہ آپ کا دشمن ہے, چاہے وہ آپ کا اپنا کیوں نہ ہے. تو باقی اس کے بعد میں آفس پہنچ چکی تھی, اور آفس پہنچتے ساتھ میں نے سوچا کہ ابھی چیزیں وغیرہ تو میں لے آئی تھی, میری یہی کوشش تھی کہ میں اب چائے وغیرہ جو ہے وہ منگواؤں.
تو میں نے آفس بوائے کو بول دیا تھا کہ اب اللہ کا نام ہے، تم چائے وغیرہ جو ہے وہ مجھے لا کے دے دو، کیونکہ اس کے بعد میرا دل چائے کا کر رہا تھا۔ تو سب سے بڑا جو میرے ساتھ ابھی یہاں پہ ڈرامہ ہوا تھا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ جیسے ہی میں نے چائے وغیرہ لائی اور میں نے چائے وغیرہ رکھی کہ میں پیتی ہوں چائے وغیرہ، تو اس کے بعد میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں نے مطلب ایک ہاتھ سے جو ہے وہ میں ولاگ وغیرہ بنا رہی تھی اور ایک ہاتھ سے میں نے چائے پکڑی ہوئی تھی، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ چائے میں نے جیسے ہی کھولی یہ اس چیز میرے ساتھ ہوئی اور یقین مانیں کہ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا۔ یہاں پہ پھر میں نے چائے وغیرہ جو تھی وہ ساتھ میں نے رکھ دی، اس کو میں نے ریموو کیا بہت اچھے طریقے سے، کیونکہ ظاہری بات ہے آفس میں یہ چیز ہو تو پھر بہت گند بن جاتا ہے۔ تھوڑی سا ٹائم گزرا تو یہی چکر بس میرا ہاتھ لگا اور جو آدھی چائے تھی وہ ساری کی ساری یہاں پہ میرے پاس سے گر گئی۔ تو میں نے سوچا کہ آج میں نے آفس بوائے کو غصہ کیا ہے شاید، تو اسی بددعا لگی ہے یا جو بھی ہوا ہے، اس کی نیت نہیں تھی مجھے چائے لا کے دینے کی کہ میڈم نے کیوں چائے کا مجھے بول دیا ہے۔ تو بس جو چائے تھی وہ ساری جو ہے وہ گر چکی تھی۔ اس کے بعد جو ہے بس ساری چائے وغیرہ جو گری ہوئی تھی اس کو ریموو وغیرہ جو ہے وہ میں نے کیا، اور جو باقی کی تھوڑی سی بچ چکی تھی پھر میں نے یہ ہے کہ اسی پہ گزارا کر لیا۔ باقی ہر چیز میں اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرے، جو ہے اس پہ خوش رہیں اور جو نہیں ہے اس کے لیے اپنے حق میں بہتری کی دعا کیا کریں۔ باقی زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کب ختم ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے، تو یہ ہے سب کے ساتھ ہنسی خوشی رہیں، سب کے ساتھ مل کے رہیں۔ جو آپ کے دشمن ہیں اللہ پاک جو ہے ان کا جو ہے آخرت میں بہتر بدلہ دے گا، تو اس لیے بس اپنے آپ پہ آپ دھیان دیں، اپنی کامیابی پہ دھیان دیں۔ باقی آپ کا اپنے اوپر فوکس ہوگا تو سب دنیا جو ہے وہ آپ کو پہچانے گی آپ کے نام سے۔ اور باقی میرا ولاگ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔